السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج میں لائی ہوں آپ کے لیے یار ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 41۔ تو آج میرا آخری پیپر تھا، تو الحمدللہ میرے پیپر آج ختم ہو گئے، جان چھوٹ گئی ہے میری۔ تو اسی کی وجہ سے آج میں یونی گئی ہوئی تھی، تو میں نہیں کر سکی جنون یارم کی ریکارڈنگ۔ تو جو لوگ ریکارڈنگ سنتے ہیں ان کو میں کلیئرلی بتاؤں کہ انشاءاللہ میری کل کوشش ہوگی کہ دوپہر 3 بجے تک ہم جنون یارم کی ایپیسوڈ ریکارڈڈ پوسٹ کریں۔ اب دیکھتی ہوں کہ میں کر پاتی ہوں کہ نہیں، کیونکہ آج کل گرمی اتنی زیادہ ہے نا کہ ایک تو لائٹ ہی نہیں رہتی کہ موبائل وغیرہ چارج کریں، اور ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نیند بہت زیادہ آتی ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ تو اس کی وجہ سے میری آج کل ریکارڈنگ کا بڑا ہی مسئلہ بن رہا ہے۔ تو خیر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی جو کہ ہماری ایپیسوڈ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جنون یارم کے ایپیسوڈ آنے کے بعد جنون یارم کے وائس سننے والے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، آئی نو۔ اس بار ہم 3 پارٹس بنائیں گے ایپیسوڈ۔ ہم کوشش کریں گے کہ 22-23 منٹ کی نہیں بلکہ 30 منٹ کی تو ہو، تو تاکہ تھوڑا زیادہ آپ لوگوں کو سننے کے لیے مل جائے۔ اوبویسلی آپ نے ویٹ بھی کیا۔ تو اگلی ایپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں تو میں نے آج اور کل 2 دن ملا کر نا، میں نے کافی، کیونکہ میں نے پچھلے ویک بھی نہیں دی تھی نا، تو میں نے کافی زیادہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اس ہفتے مجھے کم لکھنا پڑے گا۔ خیر میں کوشش کروں گی کہ زیادہ ہی لکھوں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہو۔ اور لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہے ہماری یار ستمگر کی قسط نمبر 41۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ناول یار ستمگر قسط نمبر 41، تحریر عریج شاہ۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ ایلوینا آہستہ سے بنا آواز پیدا کیے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس وقت لانچ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ باہر کتے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، باقی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیوں سے نیچے کی طرف اترنے لگی تھی۔ رائق کا کمرہ کس طرف تھا اسے اندازہ نہیں تھا، اور نہ ہی جاننے میں انٹرسٹ تھا۔ وہ نیچے آتی لینڈ لائن والے ٹیبل کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر ہر طرف گھماتے ہوئے فون پر اپنا ہاتھ جما کر فون اٹھا کر اپنے کان سے لگانا چاہا تھا، جب اچانک کسی نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی یا شور مچاتی، اس کے منہ پر کسی نے اپنا ہاتھ کافی سختی سے جمایا تھا، جبکہ اس کی کمر میں ہاتھ کی گرفت بھی سخت ہوئی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ سے فون گرتا محسوس کیا تھا، جس کو اس نے بڑی مہارت سے اپنے پیر پر گراتے ہوئے اس کی آواز پیدا ہی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ آنکھیں بھارے ہود پر جھکے اس رائق دورانی کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی کمر پر اپنی گرفت بڑھا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، وہ غصے سے گھررائی تھی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی نا تم سے نکاح کیا ہے۔ کب اپنی غلط فہمی دور کرو گی کہ رائق دورانی تمہیں کبھی چھوڑے گا؟ آخری سانس تک
تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں گا، میری ہو تم، اور اگر تم میری نہ بھی ہوتی تو تمہیں اپنی بنانے میں ہر حد پار کر جاتا۔ رائق درانی نے عشق کیا ہے تم سے، تمہیں اپنی ملکیت میں شامل کرنے کے لیے اگر مجھے موت کو گلے لگانا پڑتا تو وہ بھی کر گزرتا، لیکن تم ہانسی ڈھیٹ ثابت ہوئی ہو۔ کل رات کے بعد مجھے لگا نہیں تھا کہ تم دوبارہ سے اس طرح کی کوئی حرکت کرو گی، بلکہ مجھے لگا تھا کہ میری قربت سے بچنے کی خاطر تم کمرے سے باہر قدم رکھنے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں، لیکن لگتا ہے تمہیں کل میری باہوں میں گزرے وہ 2 پل کافی پسند آئے تھے۔ لگتا ہے تمہارے دل میں بھی میری قربت کی چاہ ہے۔ تو ڈارلنگ، کیا خیال ہے تمہارے لالا کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا جائے؟ بنا لوں تمہیں اپنی دلہن، لے چلوں تمہیں آج ہی اپنے کمرے میں؟ بولو، اگر تمہیں میری باہوں میں آنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس بار کہہ دو۔ میری جان، اس طرح بہانے سے آدھی رات کو ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں۔ بکواس بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ غصے سے دہاڑی تھی جب اس نے اچانک اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی بولتی بند کی تھی۔ یقین کرو، اس طرح سے شور مچاؤ گی تو سب لوگ باہر آ جائیں گے، مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ آدھی رات کو اپنی بیوی سے ملاقات کرنے آیا تھا، جو رخصتی چند دن کے بعد ہونی ہے، آج ہی ہو جائے گی، اور پھر میں جو اپنی حدود میں رہنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، تمہاری روح میں اتر کر ساری حدود کو پار کر جاؤں گا۔ وہ بے باکی سے کہتا اس کی کمر پر اپنی گرفت بڑھاتے ہوئے ہلکی سی جسارت بھی کر گیا تھا جس پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں مر کر بھی کبھی رخصتی نہیں لوں گی۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے، میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب چھوڑ دو رائق درانی، کیونکہ میں موت کو گلے لگانا پسند کروں گی، تمہاری باہوں میں آنا نہیں۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ بنانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس کی کمر پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر فاصلہ مٹایا تو الوینا کا نازک ہاتھ بیچ میں کہیں دب گیا تھا۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ اگر چاہوں تو ابھی تمہیں اپنے کمرے میں لے کر جاؤں، تمہیں اپنا بنا لوں، کوئی سوال تک نہیں کرے گا مجھ سے۔ کون سے غرور میں جی رہی ہو مسز رائق درانی؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو، آج سے نہیں بلکہ پچھلے 14 سال سے میرے نکاح میں ہو، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو تمہیں اپنا بنانے کا فیصلہ میں بہت پہلے کر چکا تھا۔ میری ہو تم، جتنا جلدی ہو سکے اس حقیقت کو قبول کر لو۔ یہ مجھ سے بھاگنے والی کوششیں چھوڑ دو۔
کیا کرنے آئی تھی تم یہاں پر؟ کس کو فون کر رہی تھی؟ اپنے باپ کو یا پھر ماموں پرلاس خان زئی کو؟ کون بچائے گا تمہیں یہاں سے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بابا کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کچھ کر سکتے تو اب تک کر نہ چکے ہوتے۔ اور تمہارا ماموں برلاس، وہ بھی یہاں بے بس ہے۔ میں تمہیں یہاں سے نہ جانے دوں تو کیا اکھاڑ لیں گے وہ لوگ میرا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایکسیپٹ کرو اس چیز کو کہ تمہاری آزادی صرف اب تک تھی، تب تک تھی جب تک تم اس حقیقت سے ناواقف تھی یا پھر ان لوگوں کے زیر اثر تھی۔ مجھ تک آنے سے پہلے اگر تم نے یہ رشتہ ختم کرنا چاہا ہوتا تو شاید میں اپنی الوینا کی محبت میں کچھ نہ کچھ کر بھی دیتا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تم میری الوینا ہو، میری محبت تم ہو، میرا عشق، میرا جنون تم ہو۔ تم سے دور ہونے کا مطلب اپنی سانسوں سے دور ہونا ہے، اور رائق دورانی اپنی سانسیں کسی کو ہیرات میں نہیں دے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بول رہا تھا، جبکہ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، لیکن وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ تو اس کی جدوجہد کو انجوائے کر رہا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ مضبوطی سے حمایل کرتے ہوئے۔ اب کی دفعہ اس نے ذرا نرمی سے اسے اپنے ساتھ جوڑتے اس کی گردن پر شدت سے اپنی مونچھوں کو رگڑا تھا، جبکہ اس کے لبوں پر سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ دوسرا ہاتھ بھی اس کے گرد حائل کرتا اس کی دل فریب خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ وہ حق نہیں تھا تو خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اب ملکیت کا احساس اسے دوہرے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ تڑپی تھی اس کی پناہوں میں، جبکہ رائق دورانی تو کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ ابھی تو چھوڑ رہا ہوں، بس ننھی ننھی سی شرارتوں پر دل آمادہ ہے میرا معصوم دل، لیکن جس دن تم دلہن بن کر میرے کمرے میں میرا انتظار کرو گی، اپنے روم روم کو میرے لیے سجا کر خود کو مجھے پیش کرو گی، میں رحم نہیں کھاؤں گا۔ جتنا تم تڑپا رہی ہو نا، میں انتقام لوں گا، اور دورانی انتقام لیتے ہوئے ہر حد سے گزر جاتے ہیں، میں بھی ہر حد سے گزر جاؤں گا، تمہاری روح میں اتر جاؤں گا۔ وہ اپنے لب اس کے لبوں پر رکھتا نرمی سے انہیں چھوتا پیچھے ہٹا تھا، جبکہ اس کی بے باکیوں پر وہ تڑپتے ہوئے پھرپھرا رہی تھی۔ تمہارے سارے خواب اپنے ہاتھوں سے چکنا چور نہ کروں گی میں۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے لیے خود کو سجا کر تمہیں پیش کروں گی؟ خواب ہے تمہارا رائق دورانی، تم مر کر بھی کبھی دوبارہ زندہ ہو کر آ جاؤ، تب بھی میں کبھی تمہیں اپنا شوہر نہ مانوں۔ تم دھوکے باز، فریبی، مکار انسان، محبت کا جال بچھا کر مجھے پھنسانے کی کوشش کرنے والے، تم اس قابل ہو کہ تمہیں محبت ملے؟ نفرت ہے مجھے تم سے، نہ جانے کیا سوچ کر میں تمہارے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کو سوچ رہی تھی۔
نہ جانے کیا سوچ کر میں نے تمہیں اپنا شوہر سمجھ لیا تھا۔ اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے، ان کی خوشی کے لیے تمہیں اپنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اپنا تعلق نبھاؤں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے بڑے فریبی ہوگے۔ تم نے محبت کا جھوٹا کھیل کھیلا۔ میں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا الوینا۔ جتنی تم انجان تھی، اتنا ہی انجان میں بھی تھا۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ ایک لڑکی بچپن سے میرے نکاح میں ہے، اور بس اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں تو بس اس لڑکی کو چھوڑ دینے والا تھا، صرف اس لیے کیونکہ مجھے تم سے محبت کرنی تھی، تم سے رشتہ نبھانا تھا، تم سے تعلق جوڑنا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں نبھانا تھا الوینا، مجھے تم سے محبت تھی۔ میں بھی انجان تھا اس حقیقت سے کہ وہ لڑکی تم ہو۔ تمہاری خاطر میں نے قاسم بابا سے بغاوت کی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، پہلی دفعہ ان کے سامنے آواز اٹھائی، صرف تمہارے لیے۔ اور تم مجھے دھوکے باز، فریبی، مکار کہتی ہو۔ نہیں ہوں میں دھوکے باز، عاشق ہوں تمہارا، سچا عاشق، اور تم میری ہو۔ تم میری محبت کو قبول کرو یا نہ کرو، تم میری ہو اور میری رہو گی۔ اس حقیقت کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور جہاں تک تمہارا میرے پاس نہ آنے کا سوال ہے، تو وہ تو صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہیں ابھی اسی وقت اپنے روم میں لے کر جا سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ازبک درانی خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کرے۔ میں تمہارے لالا کو وہ خوشی دینا چاہتا ہوں جو وہ چاہتا ہے۔ آج تک ازبک درانی کو کوئی خوشی نہیں ملی، اسے اس کی محبت بھی ملی تو تڑپ تڑپ کر ملی، تب ملی جب محبت نفرت میں بدل چکی تھی۔ میں اس کی اس خوشی کو چھین نہیں سکتا، ورنہ کب کا تمہیں اپنے کمرے میں لے جا چکا ہوتا۔ مجھے یلمیر درانی کے جذبات، ان کے احساسات سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی غلطیوں کا بھگتان کر رہے ہیں، لیکن ازبک درانی بے گناہ ہے، ہر چیز میں بے گناہ ہے۔ اسے اس کی بے گناہی کی سزا ملی ہے۔ میں اس کی بہن کو اس کے ہاتھوں رخصت کروا کر اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینا چاہتا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنے یار کی خوشی اس سے چھین لوں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں اس کے آنے سے پہلے تمہاری رخصتی کروا لوں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں ہر حد سے گزر جاؤں۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی کوئی طاقت سوائے رب کے تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ اس لیے اپنی یہ فضول کوششیں چھوڑ دو اور اپنے آپ کو مینٹلی طور پر اس شادی کے لیے تیار کرو، کیونکہ میں تمہیں اس رشتے کو نبھانے یا سمجھنے کے لیے وقت نہیں دوں گا۔ جو میرا ہے اسے اپنا بنانے میں ایک سیکنڈ ضائع نہیں کروں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گارتا ایک جھٹکے سے
اسے خود سے الگ کرتا، لمبے لمبے ڈھنگ برتا سیڑھیاں طے کر گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے وہیں کھڑی اپنے پیر کے قریب پڑے ٹیلی فون کو دیکھ رہی تھی، اور پھر ایک جھٹکے سے جھکتے ہوئے اس نے فون کان سے لگاتے ڈائلنگ پیس پر 15 نمبر ڈائل کیا تھا۔ السلام علیکم پھپھو جان، کیسی ہیں آپ؟ پھپھو جان، کچھ پتہ چلا الوینا کے بارے میں؟ وہ کالج گیٹ کے پاس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے اپنی پھپھو جان کو فون کیا تھا۔ کالج میں فون لانا الاؤ نہیں تھا، اسی لیے وہ سب سے چھپ کر یہاں بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف پھپھو جان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کا شوہر اسے زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے؟ خیر، وہ تو اس کے نکاح کے بارے میں بھی کچھ خاص نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اسے کبھی کچھ بتایا تھا، کیونکہ ان کی نظر میں اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ نکاح ٹوٹ ہی جانا تھا تو پھر خاندان میں نشر کرنے کا یا پھر اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نہیں بیٹا، کچھ پتہ نہیں چلا، دعا کرو کہ اس کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ پھپھو جان، ہم پولیس میں دوبارہ سے رپورٹ کرواتے ہیں، پولیس ڈھونڈ لیتی ہے، ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا؟ اس نے بولتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے سارق اور ارزق کو اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ اگلے ہی لمحے الرٹ ہوتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھ کر جہاں سارق کو غصہ آیا تھا اس کے رول توڑنے پر، وہیں ارزق اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ پریشان ہو گیا تھا۔ پھپھو جان، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر کے اپنے پیچھے چھپایا تھا، جبکہ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اب تک سارے ٹیچرز نہیں آئے ہیں۔ زمش خان، تمہارے ہاتھ میں موبائل فون کیوں ہے، اور کس کی اجازت سے تم کالج فون لے کر آئی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ کالج میں فون لانا الاؤ نہیں ہے؟ وہ ارزق کے آگے آ کر کھڑا ہوتا کافی سختی سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ جو اس کے چہرے کی پریشانی موبائل کو ٹھیک سے نوٹ بھی نہیں کر پایا تھا، اس کے غصے پر مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری میری پھپھو کی بیٹی، شٹ اپ، فون دو اپنا مجھے، اس نے غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو زمش نے بڑی مشکل سے اپنا فون نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ یہاں بیٹھ کے اپلیکیشن لکھو فون واپس کرنے کی، اور چھٹی کے وقت پرنسپل آفس میں آ کر اسے لے جانا، اور اگر آج کے بعد تمہارے ہاتھ میں مجھے فون نظر آیا تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گا۔
اگر یہاں پر ٹیچرز موبائل استعمال نہیں کرتے، کالج کے رولز کو فالو کرتے ہیں، تو آپ اسٹوڈنٹس کیوں رول فالو نہیں کر سکتے؟ یہ رولز آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹیچرز کے لیے نہیں۔ لیکن پھر بھی یہاں کے ٹیچرز تک احتیاط کرتے ہیں اور آپ لگے ہیں اپنی من مستیوں میں۔ اس طرح چھپ کر فون استعمال کرنا ایک انتہائی بری حرکت ہے۔ پرنسپل آفس میں آئیے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کے غصے پر وہ نگاہیں جھکائے سوں سوں کر رہی تھی۔ ریلیکس سمجھ، رولز کو فالو کرنا چاہیے نا، یہ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، آپ کی بہتری کے لیے۔ وہ بے حد نرمی سے اسے سمجھانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا ایک ایک آنسو اس کے دل کی دھڑکنوں کو گیلا کر رہا تھا۔ میری پھپھو کی بیٹی گم ہو گئی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، لوگ پریشان ہیں، شاید وہ اغوا ہو گئی ہے، اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی میں۔ رات کو پھپھو کو فون کیا تو انہوں نے فون اٹھایا ہی نہیں، شاید وہ اپنی پریشانی میں مصروف ہوں گی۔ اب فون کیا تو انہوں نے فون اٹھا لیا اور سر نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا، وہ اپنے گال رگڑتے ہوئے بولی۔ تو ارشک نے بڑی مشکل سے اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کیا تھا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ اس کی ہر ادا جان لیوا تھی؟ اوہ، یہ تو بہت بڑی پرابلم ہے۔ خیر، تم پریشان مت ہو، رونا دھونا بند کرو، میں تمہارا فون واپس دلواتا ہوں۔ اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی ہاں میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ وہ اب سیڑھیوں کے قریب کھڑے زارق کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے فون نکلوانا تو بہت مشکل کام تھا، خروس کہیں کے، وہ بربرائی۔ تو ارشک نے حیرت سے اسے دیکھتے اپنی طرف اشارہ کیا تھا، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آپ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں سر، زارق خروس ہیں، وہ فوراً سے بولی۔ تو وہ جان نثار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اچھا تھا، بس اس کا اتنا کہنا ہی اس کے دل میں لاکھوں پھول کھلا گیا تھا۔ آپ فون لے دیں گے نا میرا؟ اس نے پوچھا تو ایک نظر اپنے خروس دوست کو دیکھتے ہوئے اس نے حامی بھر لی تھی۔ کوئی بات نہیں، اگر منتیں بھی کرنی پڑی تو بھی اس کا فون اسے لازمی دلائے گا، اور ویسے بھی وہ اپنی بھابھی کے فون پر قبضہ تھوڑی نہ کر سکتا تھا۔ مجھے کوئی اپلیکیشن نہیں لکھنی اور نہ ہی پرنسپل کی ڈانٹ کھانی ہے۔ میں زارق سر کو سوری بول دوں گی، اور آئندہ پکا پرامس، فون لے کر کبھی کالج نہیں آؤں گی۔ وہ جیسے اسے یقین دلا رہی تھی۔ ہاں بالکل، رولز تو تمہیں فالو کرنے پڑیں گے، میں تمہارے فون کا کچھ کرتا ہوں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اسے آتے دیکھ زارق نے آفس کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ وہ تیز تیز چلتا اس کے پاس آ گیا تھا۔
پرنسپل تک بات پہنچنے سے پہلے اس نے فون واپس لینا تھا۔ ہان، میں نے ساری پیکنگ کر دی ہے، یہاں سے ہم سیدھے سوات جائیں گے اور پھر رات تک ہم اسلام آباد کے لیے نکلیں گے۔ وہ سارا کچھ پیک کرتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ جاں فدا نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا دل فریب انداز میں مسکراتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہان، دیکھنا بند کریں نا، مجھ سے کام نہیں ہو رہا۔ وہ الجھتے ہوئے اب کی دفعہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے پھیر چکی تھی، جبکہ وہ بیڈ پر لیٹا اب بھی اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ کوشش کر رہا ہوں ہانا، لیکن تم سے نگاہیں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ لگتا ہے اس رنگ کی وجہ سے نگاہیں جم گئی ہیں۔ وہ اس کے نیلے دوپٹے کو پکڑ کر اپنے قریب کھینچتا اسے بیڈ تک لے کر آیا تھا، جبکہ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ چھڑواتے الماری سے کپڑے نکالتی بیگ میں ڈال رہی تھی۔ ہاتھ کیوں چھڑوایا؟ وہ ناراضگی سے پوچھنے لگا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاتھ نہیں چھڑوایا، دوپٹہ چھڑوایا ہے۔ کام کر رہی ہوں میں اس لیے۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دوپٹہ تو تمہارا تھا، ہاتھ میرا تھا جو تم نے چھڑوایا۔ ایک تو تمہارا بدتمیز دوپٹہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہے اور تم چھڑوا لیتی ہو۔ وہ سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا تو آئرہ اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ صرف رومانس کرنے میں ماہر نہیں تھا، بلکہ کہانیاں بھی کمال کی بناتا تھا۔ آپ کا ہاتھ میرے دوپٹے سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، مجھے ٹھیک سے کام نہیں کرنے دے رہا تھا، اس لیے چھڑوایا اس بدتمیز کو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری اجازت کے بغیر کسی کے ہاتھ میں چلے جاتے ہو۔ اس نے اپنا دوپٹہ پکڑ کر اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا تو ازبک ہنسی دباتا اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھتا اس کی گردن سے دوپٹہ نکال کر دور پھینک چکا تھا۔ بدتمیز دوپٹے کو اپنے پاس رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے تمیز دار شوہر کو اپنے پاس رکھا کرو۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا، ہان، ہم نے آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے یہاں سے۔ اس نے یاد کروایا تھا، کیونکہ اس کی خمار آلود نگاہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گئی تھیں۔ وہ اس کے لبوں کو بڑی شدت سے دیکھ رہا تھا اور وہ جانتی تھی اب اس کی شدت بھری گرفت وہ اپنے لبوں پر محسوس بھی کرے گی۔ آدھا گھنٹہ؟ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر اٹھا کر پھینکتا ریلیکس انداز میں بولا تھا، ہان۔ وہ بے بسی سے بولی تھی، جبکہ اس کی ساری بے بس سرگوشیاں نظر انداز کرتا
وہ اس کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لے چکا تھا، اور اس کا ارادہ صرف تھوڑی دیر اس کے لبوں کو چوم کر پیچھے ہٹنے کا نہیں تھا، بلکہ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی تشنگی کو سکون پہنچانا چاہتا تھا۔ نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، ہانا، میں مجبور ہوں، اب اگر تمہارے قریب نہیں آیا تو دھڑکنیں تھم جائیں گی۔ اس کی شکوہ کناں نگاہوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کی آنکھیں بند کر گیا تھا، جبکہ اس کے انداز نے عائرہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی، جس کو اس نے اپنے لبوں سے چنا تھا، اور پھر اس کی شدتیں سہتے سہتے وہ بے حال ہو گئی۔ انہیں دوپہر 11 بجے یہاں سے نکلنا تھا، لیکن وہ شام کے 3:30 بجے نکلے تھے، کیونکہ ازبک درانی نے اپنا نشہ اپنی رگ رگ میں اتارا تھا، اس کی رگ رگ میں اپنی محبت بھر کر۔ یار، تو اتنا ظالم کیوں بن رہا ہے؟ دے دینا اس کو فون واپس، کیا چلا جائے گا؟ ایک معصوم بچی کی دعائیں لگیں گی تجھے۔ وہ صبح سے اس کی منتیں کر رہا تھا، لیکن مجال تھی جو وہ اس کی کسی بھی بات کو کوئی اہمیت دے رہا ہو۔ اس نے پرنسپل تک فون جانے سے روک لیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ سے فون نکال کر زمش تک پہنچانا ایک ناممکن سی بات ہو گئی تھی۔ اچھا چل، ایک ڈیل کرتے ہیں، تو گھر چلا جا، تیرے پیریڈز میں لے لوں گا اب کی دفعہ، وہ بولا۔ تو طارق نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی بات تھی، اسے کسی ضروری کام کے لیے کہیں جانا پڑ گیا تھا، جس پر اس نے ازبک کی منتیں کر ڈالی تھیں کہ وہ اس کا پیریڈ لے لے، جس پر اس نے ہری جھنڈی دکھائی تھی، اور اب وہ خود اسے آفر کر رہا تھا۔ بھابھی گھر پر اکیلی ہیں یار، سارا دن تو بھی مصروف رہتا ہے، ہم سب بھی مصروف ہوتے ہیں۔ بھابھی بیچاری تو اکیلی ہوتی ہے گھر پر، اس سے تو کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ بیچاری بھابھی کو بھی تو کوئی انسان چاہیے نا، جس سے وہ اپنے دل کی ساری باتیں کہہ سکے۔ تو رات تو سو کر گزارتا ہوگا نا؟ نہیں، میرا مطلب ہے باقی تو کچھ کر نہیں سکتے ہم، مشن ختم ہونے تک ہم لوگ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنے والے نا جس سے ہمارا دھیان مشن سے ہٹے۔ وہ دانت دکھاتے ہوئے بولا، تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، یہ اصول بنایا طارق نے ہی تھا، لیکن اب وہ پچھتا رہا تھا۔ اس نے اس کے سامنے فون پھینکتے ہوئے اگلے ہی لمحے کرسی چھوڑی تھی۔ مطلب وہ گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ اسے لگا نہیں تھا کہ وہ اتنا جلدی مان جائے گا۔ اس نے سر سے پیر تک ایک نظر ازبک کو دیکھا تھا، اور پھر دماغ پر اپنی معصوم لیکن بے باک اور بولڈ بیوی کا سراپا لہرایا تھا۔ اس کے لب مسکرا دیے تھے۔ فون دے دینا زمش کو، 2 پیریڈز رہ گئے ہیں میرے۔ تو
جو تو لے گا، وہ کہہ کر آفس سے نکل گیا تھا، جبکہ ارشد نے اپنے لیے مصیبت تو پال لی تھی، لیکن فون اس کے ہاتھ آ چکا تھا۔ اس کا ارادہ اسے زمش کو واپس کرنے کا تھا، لیکن اچانک خیال آیا کہ فون ہاتھ آ ہی چکا ہے تو زمش کا نمبر بھی تو اس کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ مارتے ہوئے اس کا فون آن کرنا چاہا تھا، لیکن اس پر لگا لاک فون آن نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اپنے موبائل سے ہیکنگ سسٹم آن کیا تھا۔ اگر کسی کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ آرمی کا خاص ہیکنگ سسٹم وہ کن کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس چیز کا اسے الگ سے حساب دینا پڑتا۔ خیر، فی الحال تو وہ اپنا کام ہی کرنے والا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میں نے کوشش کی ہے لانگ لکھنے کی، اس سے بھی لانگ لکھنے کی کوشش کروں گی اگلے دنوں میں۔ ابھی تھوڑی فریشمنٹ ہو جائے کیونکہ ابھی پیپر دیے ہیں نا، تو ابھی دماغ پہ بڑا وہ پھیلا ہوا ہے۔ کل میرا پیپر کچھ اچھا بھی نہیں ہوا، باقی سارے اچھے ہوئے ہیں، کل کا اچھا نہیں ہوا، تو اس کی تھوڑی ٹینشن بھی ہونے لگی ہے۔ تو آپ لوگ دعا کیجیے گا میرے لیے اور لائک کر دو جلدی سے۔ ازبق آ رہا ہے حویلی واپس، کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ ازبق الوینا کی امیدوں پر پورا اترے گا یا اپنے یار رائق کا ساتھ دے گا؟ زارق جا رہا ہے گھر اپنی بے باک اور بولڈ بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اگر تو 1200 لائکس آ گئے کل کی آج والی ایپیسوڈ پہ تو کل کی ایپیسوڈ پہ پری اور زارق کا موسٹ رومانٹک سین ہوگا، اور اگر نہیں آئے تو سین تو ہوگا لیکن موٹا مارا ہی ہوگا۔ تو میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔